اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور اسے ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کے سامنے جو قرآن مقدسہ فرقان حمید کی آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت میں یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس آیت کا ترجمہ آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے۔ روزے کے بارے میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ آج کل اکثر جو مسائل لوگوں پہ درپیش آتے ہیں، اکثر جو مسائل لوگوں کے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا کیسے ہے اور کیسے نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم بات کریں گے کہ قے آنے سے، قے یعنی الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اس میں سے چند ایسی علامات ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کثیر ایسی علامات ہیں کہ جن سے قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب قے آتی ہے تو اس وقت اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ روزہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے، لیکن روزہ ٹوٹنے کے بارے میں اکثر علامات ظاہر ہوں تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ ان میں سے دو علامتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور باقی علامات ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ علامات یہ ہیں کہ جب بندہ کو روزہ یاد ہے، روزہ بندے کو یاد ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے حلق میں انگلی مارتا ہے، انگلی مارنے سے قے آتی ہے تو اس قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ قے جتنی بھی ہو، چاہے کم مقدار میں ہو چاہے زیادہ مقدار میں ہو، چاہے خون کی قے آئے، چاہے غذا کی قے آئے، چاہے پانی کی قے آئے، جو بھی قے آئے گا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ کی حالت میں روزہ یاد ہونے کے باوجود حلق میں انگلی مارے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری علامات یہ ہے کہ بندے سے جو ہے اتنا قے زیادہ منہ سے آنا کہ بندہ اس کو روک نہ سکتا ہو، بندے میں اتنی استطاعت نہ ہو، یعنی منہ بھر کے قے آئے، بندہ اس کو روکنے سے قاصر ہو جائے، بندے سے قے روکی نہ جا سکے تو اس حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ اگر حلق میں انگلی ماریں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ بھر کے قے آئے، اتنی قے آئے کہ بندہ اس کو روک نہیں سکتا، وہ روکنے سے قاصر ہو گیا ہے، تو پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ قے آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا اگر بندہ کسی وجہ سے بندے کو قے آئے، تھوڑی سی قے آئی جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر قے آئی اور اس نے ایک چنے کے برابر اندر نگل رہی، واپس باہر پھینکنے کے بجائے اگر کم بھی آئی ہے، تھوڑی سی بھی آئی ہے، لیکن اس نے چنے کی مقدار کے برابر اگر اس نے نگل لی، حلق سے نیچے اتار لی، تو پھر بھی اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوڑی سی قے آئی جو منہ بھر کے نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ جان بوجھ کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں کسی بندے کو اگر یاد نہیں ہے، جس طرح کوئی بندہ کھا پی لیتا ہے روزے کی حالت میں، بھول کے اگر کسی بندے نے کھا لیا تو اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا،
کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھول کے کوئی چیز کھاتا ہے وہ خود نہیں کھاتا بلکہ اللہ اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں پہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور خود مختاری کا ذریعہ بنا